اور ذرا ملک کی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. رات کے کوئی تقریباً 11:30 کا ٹائم تھا جی. ہم سامنے آئے, میڈیا ٹاک کرنے آئے شاہ محمود قریشی اپنے وقت کے ساتھ. دوسری جانب سے یوسف رضا گیلانی, انہوں نے میڈیا ٹاک کی اور بتایا کہ حکمراں اتحاد اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلے, کیونکہ کل یہ بتایا جا رہا تھا آخری راؤنڈ ہوگا. تو یہ ہمیں کہا جا رہا ہے اشفاق کہ کافی زیادہ پیشرفت ہوئی ہے. کافی کی بات نہیں کری, کافی زیادہ پیشرفت ہوئی. اب ذرا پیشرفت آپ سن لیں. کہا ہی گیا ہے کہ بجٹ موجودہ حکومت ہی پیش کرے گی, تاہم فی الحال اسمبلیوں کی تحلیل اور ملک گیر عام انتخابات کی تاریخ پر اتفاق نہ ہو سکا. دونوں جانب سے کہا گیا کہ لچک کا مظاہرہ کیا گیا ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ دونوں جماعتوں نے تجاویز سے متعلق اپنے اپنے ڈرافٹ ایک دوسرے کے حوالے کر دیے اور ایک وقت میں پورے ملک میں انتخابات ہونا اور نگراں حکومت کے قیام پر اتفاق ہوا ہے, لیکن انتخابات کی تاریخ کیا ہوگی اس پر اتفاق نہ ہو سکا. دونوں گروپوں نے اپنی اپنی تاریخ دی ہے. یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں مثبت پیشرفت ہوئی ہے, الیکشن جو بھی جیتے نتائج تسلیم کرے. اچھا, ایک تو چیز یہ ہے کہ 2 گھنٹے مذاکرات جاری رہے. جسٹ امیجن, ہم کبھی ٹاک شو بھی کر رہے ہوتے ہیں تو 1 گھنٹے میں کوئی اتنا نتیجہ خیز, ظاہر ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بنائیں ماڈریٹ کرنے کے بعد, لیکن جہاں پر اتنے سارے لوگ موجود ہوں اور اس کے بعد اپنا ایجنڈا بھی رکھیں اور اس کے بعد ایک دوسرے کی بات سنی بھی جائے, تو 2 گھنٹے بہت قلیل وقت ہے اس چیز کے لیے, کیونکہ یہاں پر اس سے چھوٹی چیزوں کے لیے کافی 6-6, 7-7, 8-8 گھنٹے سرو کر دیے جاتے ہیں. تو بہرحال حیران کن بات ہے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ اب یہ تو کہا جا رہا ہے سامنے, ظاہر ہے کہ میڈیا پر آ کے, کیونکہ اگر میڈیا پر آ کے یہ کہہ دیں کہ ناکام ہو گئے تو پھر ظاہر ہے اس کے بعد آگے بات کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی, گنجائش ہی نہیں ہوگی. تو پھر میڈیا پر بات کرنے میں لچک دکھائی. پھر ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کی تکمیل کا معاملہ بھی تھا, بجٹ کے لیے بھی وہ وقت چاہیے, پھر اور بھی کافی چیزیں ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت ہی کرے. تو کیسے سارٹ ہوگا, ویل سی. جہاں اتنا کچھ دیکھا ہے تو وہاں پر یہ بھی دیکھ لیں گے. ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ شاہ صاحب اور اسحاق ڈار صاحب, یوسف رضا گیلانی صاحب, یہ تینوں افراد کیا ہمیں بتا رہے تھے مذاکرات کے بعد, ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں. قومی اتفاق رائے کی خاطر ہم نے یہ لچک دکھائی کہ ہم نے 1 دن کی تجویز قبول کی. ہم نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی جو خواہش ہے اس کو تسلیم کیا. تحلیل اور الیکشن کی ڈیٹ پر ہمارا اتفاق نہ ہو سکا, کیونکہ ہماری تجویز جو ہماری نظر میں مثبت تھی, قابل عمل تھی, آئین کے دائرے کے اندر تھی, اس تجویز کو تسلیم کرنے میں انہیں دقت محسوس ہو رہی ہے. چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ کو, ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ہم اپنا موقف ان رائٹنگ بتا دیں گے کہ ہم نے کیا کیا اور کہاں کہاں ہم نے لچک دکھائی. یہ گزارش کریں گے کیونکہ ہماری پیش رفت ان مذاکرات میں نہیں ہو سکی. پنجاب کے الیکشنز جو 14 تاریخ ہے, جو ان کا فیصلہ ہے, تحریک انصاف چاہے گی الیکشنز 14 تاریخ کو کروا دیے جائیں. ملک میں ایک ہی وقت الیکشنز کا مقصد یہ ہے کہ انگلیاں نہ اٹھے, اس میں بھی اتفاق ہے. پورے ملک میں جب الیکشن ہو تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو. تاریخ کا تعین کہ الیکشن کب ہوں, ہمارے دونوں گروپس کی اپنی اپنی ڈیٹس ہیں. اس میں کچھ نیرو تو ہوئی ہیں لیکن ابھی لچک آئی ہے, لیکن وہ ہم ایک پوائنٹ پہ بھی نہیں پہنچے. پیش رفت ہوئی ہے دونوں طرف سے, بڑی پازیٹیو ہے. ڈار صاحب نے جو بتایا ہے اس میں سے ایک پوائنٹ کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں, ایکسیپٹیبلٹی آف دا الیکشن ریزلٹس. اور وہ ہم نے کہا ہے کہ جو بھی الیکشن جیتے گا رزلٹ مانے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم آج کے اخبارات اگر آپ دیکھیں اشفاق, تو بڑی ڈیفرنٹ لیڈز لگائی ہیں تمام اخبارات نے, اور کوئی کہہ رہا ہے جی مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے, کسی نے کہا کہ کچھ طے نہیں پایا, اب کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیش رفت ہوئی ہے اور مثبت پیش رفت ہوئی ہے. پیش رفت ہونا تو ہوتا ہے کہ نہیں, آگے بڑھیں, بات چیت آگے بڑھی ہے, لیکن یہ مثبت ہے کہ نہیں؟ مثبت ہی ہوتی ہے اگر آگے کی طرف بڑھنا ہے. جو ایک پوائنٹ تھا کہ ایک ہی ڈیٹ پہ الیکشن ہو جائے, تو ڈیٹ تو طے ہی نہیں ہو رہی. لیٹس سی کہ کیا ہوا ہے. شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب, جو کہ مذاکرات میں موجود بھی تھے, اور ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب فار بینگ ود اس. یہ فرمائیے گا کہ کل جب ہماری آپ سے بات ہو رہی تھی, اور جب یا اس سے پہلے بات ہماری آپ سے ہوئی, تو اس وقت جو مذاکرات کے حوالے سے, نیت کے حوالے سے, ول کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے تھے یا جو آپ سوچ کے جا رہے تھے کہ ان کی جانب سے کیا ہوگی, کوئی آپ کی سوچ میں کوئی فرق آیا ملاقات کے بعد؟ دیکھیے, میں نے پہلے بھی عرض کی اور دوبارہ کہہ دیتا ہوں, ہم نے نیک نیتی سے معاملے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی.
اور جیسے کہ ڈار صاحب نے خود اعتراف کیا، ہم نے لچک دکھائی. مثال کے طور پر حکومت کی جو خواہشات تھیں، ایک ان کی بڑی خواہش تھی کہ ملک میں انتخابات ایک ہی روز ہوں. ان کی دوسری خواہش تھی کہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے مطابق ہوں. ان کی تیسری خواہش تھی کہ انتخابات جو ہوں ان کے پھر نتائج قبول کیے جائیں. تحریک انصاف کی پوزیشن آپ کے علم میں ہے بڑی واضح تھی کہ آئین کے مطابق جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے 14 مئی کو انتخابات ہونے چاہیے. لیکن قومی اتفاق رائے کے حصول کے لیے ہم نے لچکدار رویہ اپنایا. کو حکومتی حلقوں نے ہر ممکن کوشش کی ان مذاکرات کو سیبوٹاج کرنے کی. اچھا آپ جی بالکل دیکھیے، آپ ذرا خواجہ آصف صاحب کی ذرا بیانات اور ان کی تقریریں سنیے انتخابات سے اپنا مذاکرات سے پہلے. اسمبلی کی ان کی تقریر اٹھائیے، ٹھیک ہے. آپ جاوید لطیف صاحب کی پریس کانفرنس لیجیے، آپ اور ان کے مولانا فضل الرحمان کا رویہ آپ دیکھیے کیا رہا ہے مذاکرات کے بارے میں. اس کے باوجود ہم نے کوشش کی. آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہوں اور دوسری طرف ہمارے گھروں پر حملے ہو رہے ہوں، جبکہ ہمارے پاس پروٹیکٹیو بیل بھی ہو، گھروں میں زنان خانے میں داخل ہو جائے، سرچ وارنٹ بھی نہ ہو. اس کے باوجود ہم نے مذاکرات جاری رکھے کیونکہ قوم کو ہم چاہتے تھے اس حیجانی کیفیت سے شاہ صاحب نتیجہ تو کروایا جائے. نہیں کچھ ہوا نا، کیونکہ جب تاریخ ہی نہیں ڈیسائیڈ ہو رہی تو پھر یہ کہنا کہ جی ہم بھی، یہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ایک ہی دن انتخابات ہوں. آپ لوگوں نے بھی کون کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. یہ گورنمنٹ کی خواہش تھی. ہماری خواہش کیا تھی؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، اس پہ عمل درآمد کیا جائے. فیصلہ ہے کہ 14 مئی کو انتخابات ہونے چاہیے، ہم تیار ہیں اس کے لیے. فرار کون اختیار کر رہے ہیں؟ ہم تو نہیں کر رہے. ہم نے اس کے باوجود اپنے رویے میں لچک دکھائی اور ان کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کی اور اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی، اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو قانونی رکاوٹیں ہیں اس کا بھی حل پیش کیا. لیکن اگر حکومت ہٹ دھرمی پہ رہتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں کہ جی اپنا بجٹ بھی ہم نے پیش کرنا ہے، ٹریڈ پالیسی بھی ہم نے لینی ہے، اور اس کے بعد کی بات ہوگی، تو پھر تو بات آگے. تو شاہ صاحب آپ کی طرف سے یہ منسوب بیان سامنے آیا تھا بعض جگہوں پہ کہ آپ نے فرمایا کہ آپ سپریم کورٹ ہی جائیں گے اور وہی اس معاملے پر احکامات صادر کرے گی، ایسا ہی ہے؟ دیکھیے جی، ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو کاروائی ہوئی ہے، جو 3 نشستیں ہوئی ہیں، ان کا خلاصہ ہم سپریم کورٹ ان رائٹنگ اپنا نقطہ نظر پیش کر دیں گے. ان کو بتا دیں گے کہ یہ ایک سجیشن تھی، اس سجیشن پر ہم نے عمل کرنے کی کوشش کی. لیکن جو خاطر خواہ نتائج ہم نکال سکتے تھے وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہے. اور آگے کنٹینیو ہوں گے اب مذاکرات یا نہیں ہوں گے؟ سپریم کورٹ میں لاسٹ سیشن تھا. میں سمجھتا ہوں، میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ان مذاکرات کو ایک تاخیری حربے کے طور پر استعمال نہ کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے کہنا تھا، جو کچھ ہم نے میز پہ رکھنا تھا، ہم نے رکھ دیا ہے. مجھے مزید اگر یہی سوچ رہتی ہے جو میں نے کل دیکھی ہے تو مجھے مزید نشست بےمانی دکھائی دیتی ہے. شاہ صاحب اب ظاہر ہے ایک بار پھر سے جو بال ہے وہ سپریم کورٹ کے کورٹ میں چلی گئی ہے، اب وہیں پر جا کے معاملات طے ہوں گے. لیکن آپ نے خود ہی حوالہ دیا خواجہ آصف صاحب کی اسپیچز کا، آپ نے خود حوالہ دیا پریس کانفرنس کا جاوید لطیف صاحب کا، تو ان کا موڈ تو بڑا واضح ہے کہ انہوں نے کہا اب ہم اپنے وزیر اعظم کی بلی نہیں دیں گے، اب ہم کوئی قربانی نہیں دیں گے. تو موڈ تو وہاں سے بڑا سامنے واضح ہو گیا ہے کہ کیا ارادے ہیں. سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے کہ جی الیکشن کرائیں تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے مجھے یہ بتائیے وہ خواجہ آصف کو یہ علم نہیں ہے کہ اگر ڈار صاحب بیٹھے ہیں تو ڈار صاحب ان کی قیادت کی منشا کے مطابق بیٹھے ہیں، ان کی اجازت سے بیٹھے ہیں نا. ڈار صاحب ان مذاکرات کی سربراہی نواز شریف صاحب کی اجازت کے بغیر تو نہیں کر سکتے تھے، اور اگر وہ کر رہے ہیں تو شاید انہیں آشیرواد حاصل ہو. تو پھر خواجہ صاحب یہ کس کی بولی بول رہے ہیں؟
ओके, ये सोचने वाली आपने बात है। एक पॉइंट उठाया तो इंटरेस्टिंग। जाहिर है ये तो चल रहा है सिलसिला, तो अब आगे आपको मुस्तकबिल आपके क्या ख्याल दिखाई में देता किसकी है? बोली बोल रहे हैं ऐसे शाह साहब? हाँ, वैसे ये भी अच्छा ये मैं आपकी इमेजिनेशन पे छोड़ देता हूँ। अच्छा, बड़ी विविड इमेजिनेशन है वैसे हमारी। अच्छा, अब जरा ये बताइए शाह साहब कि फिर फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है? फिर आप लॉन्ग मार्च करेंगे? अब एक तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, फिर लॉन्ग मार्च होगा जैसे कि खान साहब ने कहा। देखिए हम तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे आप जो आइन कहता है आप कर गुजरिए। कौम आइन का दिफा करेगी और कौम सुप्रीम कोर्ट के आइनी फैसले का साथ देगी। और शाह साहब अल्लाह ना करे नौबत इस तरफ आए कि यहाँ तक आ गया इस्तेहकाक कमेटी के थ्रू जजेस को तलब किया जाएगा, क्या आपको लगता है इस हद तक जाएगी हुकूमत? देखिए ये हुकूमत तो इन डेस्परेशन किसी हद तक जा सकती है, लेकिन इससे बड़ी हिमाकत हो नहीं सकती, इससे बड़ी पगलाहट हो नहीं सकती, कभी नहीं हो सकता। कि देखिए मैं खुद पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ, मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ, पार्लियामेंट का तकद्दुस मुझे उसका ख्याल है, होना भी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारे आइन का कॉन्सेप्ट है ऑफ ट्राइकोटमी ऑफ पावर उसको आप पांव तले रौंद दें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुलाकर सामने इस तरह उनकी बेतौकीरी करें, ये मुमकिन नहीं है, ये बिल्कुल मुनासिब भी नहीं है। ठीक है शाह साहब, थैंक यू सो मच गुफ्तगू करने के लिए। और यकीनन एक अहम उनकी जानिब से गुफ्तगू सामने आई और उन्होंने बताया कि जी अब जो आइन के मुताबिक है वही फैसले होने चाहिए, ये हमारा नजरिया था। हमने भी बैठने के और इस बात पे इत्तेफाक राय करने की कोशिश की कि अगर एक डेट पे इत्तेफाक हो जाता है तो फिर हम मामलात को आगे भी बढ़ा सकते हैं, यानी 14 मई की डेट से भी मामलात आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कल गुफ्तगू में भी कहा कि फिर आइनी कवर देंगे सारी सूरत हाल को, क्योंकि 90 दिन से मामला एक्सीड हो जाएगा। लेकिन आपके सामने है क्या नतीजा है मुज़ाकरात का।